بسم اللہ الرحمن الرحیم وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ اس کے بعد ایک حدیث ہے کہ امیر المؤمنین سے پوچھا گیا کہ کون سا حکمران سب سے زیادہ ستمگر اور طاقتور ہے، کون سا؟ تو امام نے فرمایا تمہاری ہوائے نفس، یہ سب سے زیادہ ستمگر ہے اور سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے زیادہ غالب آنے والا۔ یعنی کوئی باہر کا مت ڈھونڈو حکمران، جو تمہارے اندر بیٹھا ہے یہ سب سے زیادہ تمہارا بیڑا غرق کرے گا۔ یہ جو تمہیں چلاتا ہے، یہ جو تمہیں ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر لے کے جاتا ہے اللہ کی نافرمانیوں میں، یہ سب سے طاقتور اور سب سے ستمگر ظلم کرنے والا قرآن۔ اسی طرح امام سجاد علیہ السلام کی حدیث میں آیا ہے، امام فرماتے ہیں کہ خداوند عالم فرماتا ہے مجھے اپنی عزت اور اپنی عظمت کی قسم، مجھے اپنے جلال اور اپنی نورانیت اور اپنے بلند مقام کی قسم، یہ قسم کھا کے اللہ کیا فرماتا ہے، جو بھی میرا بندہ میری خواہش کو اپنی ہوائے نفس پر ترجیح دے دے، یعنی خواہش نفس نے طوفان اٹھایا اس کے اندر، لیکن وہ کیا کرے، اسے پتا ہو اللہ یہ نہیں چاہتا جو اب میرے اندر طوفان ہے، اللہ یہ نہیں چاہتا، جو بھی میری خواہش کو اپنی ہوائے نفس پر مقدم کر دے، میں اس کی ہمتوں کو آخرت کے لیے آخرت کی طرف موڑ دیتا ہوں۔ توجہ کریں کہ پھر میں یعنی دنیا میں جو اس کے زور لگ رہے تھے وہ اس کے زور میں آخرت کی طرف، اس کی انرجیز کو، اس کے ارادوں کو ادھر موڑ دیتا ہوں، یعنی جو دائمی جگہ موڑ دیتا ہوں، اور اس کے دل کے اندر اس کے دل میں بے نیازی ڈال دیتا ہوں، یعنی وہ پھر نہ وہ حریص رہتا ہے، نہ وہ کہتا ہے یہ ملے، نہ خرابیاں کرتا ہے، میں اس کے دل میں بے نیازی ڈال دیتا ہوں، اور اس کے امر معاش کو یعنی جو اس نے کاروبار کرنا ہے یا نوکری کرنی ہے، کچھ کمائی کرنی ہے، اس معاش کے مسئلے کو میں اس کے لیے آسان کر دیتا ہوں، اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہوں، اور اس کے رزق کو آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی اس کی ضمانت دے دیتا ہوں، اس کا ضامن میں بن جاتا ہوں کہ زمین میں بھی اس کو روزی ملے گی اور آسمان میں بھی اس کو روزی ملے گی، اور دنیا کی چیزیں بھی، یعنی پہلے وہ دنیا کے لیے جھک رہا تھا، اب دنیا اس کے آگے جھکتی ہے اور اس کے پاس آ کر مل جاتی ہے، لیکن وہ پھر وہ دنیا کا طلبگار نہیں ہوتا، چونکہ میں اس کا رخ، اس کی سارے ہم و غم جو ہے وہ میں اس کی آخرت کی طرف موڑ دیتا ہوں۔ لیکن یہ کون ہے؟ بہت خوبصورت، اگر اس میں انسان غور کرے، یہ کون ہے، یہ کب آتی ہے یہ طاقت، یہ چیزیں؟ جب اللہ کی خواہش کو ترجیح دے دے انسان اپنی خواہش پر کہ جو اسے کہہ رہی ہو کر ہی، اور اللہ کہہ رہا ہو کہ نہ کر ہی، تب یہ رزلٹ نکلتا ہے۔ ورنہ یہ حدیث ہر روز بندہ 100 دفعہ اس کی تسبیح نکال لے، بڑا ثواب ہو رہا ہے امام کی حدیث، لیکن خواہش نہ چھوڑے، اس کی تاثیر اللہ تعالیٰ عطا نہیں فرماتا۔ بس یہ سارا اختلاف اور لڑائی جھگڑے جو ہوتے ہیں بنیادی طور پر اس کا سبب کیا ہوتا ہے؟ بغیان، یہ لفظ یاد، با غین اور یا، اسی سے بغاوت، باغی ہونا۔ باغی کون ہوتا ہے؟ جو حد سے بڑھ جاتا ہے۔ تو انہوں نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد انہوں نے ترجمہ کیا آپس کی ضد میں، ٹھیک ہے نا، اور ضد کا معنی بھی تقریباً وہی ہوتا ہے کہ حق کی طرف نہیں جانا، ایک ضد بنا لی میں نے اپنا بات پوری کر لی، آ کر اختلاف کیا۔ یقیناً آپ کا پروردگار قیامت کے دن ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ فرما دے گا جن میں یہ اختلاف کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ سب کا فیصلہ کرے گا، تم باتیں جو کرتے تھے حق یہ تھا اور تم نے کیا کیا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔